تعلیمات ہیں، آپ نے رشد و ہدایت، واض و نصیحت، باطنی توجہ سے آپ نے جو ہے وہ بت خانوں میں، بت خانے خالی ہو گئے، وہاں اللہ اکبر کی صدا آپ نے بلند کی، بت خانے بھرے ہوئے تھے بتوں سے۔ تو اسی طرح حضرت سیدنا محمد بن مبارک رحمت اللہ علیہ کرمانی فرماتے ہیں، یہ آپ کے مرید تھے، یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان اپنے آخری کنارے کی بستی تک، یعنی ہندوستان کا جو آخری کنارہ ہے یعنی بستی تک کفر اور شرک سے بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف بتوں کی پوجا، جانوروں کی پوجا، گائے کو خدا یہ مانتے تھے، گائے کے پیشاب کو بھی یہ خدا مانتے تھے، اس پیشاب کی، گائے کے پیشاب کی بھی پوجا کرتے تھے، اس کے آگے سجدہ ریز ہونا۔ آج بھی آپ ہندوؤں کو دیکھیں تو گائے کا پخانہ پی رہے ہوتے ہیں، تو یعنی اینٹوں کی جو ہے پوجا کی جاتی تھی، پتھروں کے گھڑے ہوئے ہندوستان کے لوگوں نے پتھر جو ہیں وہ اپنے خدا بنائے ہوئے تھے۔ ہر طرف کفر اور شرک عروج پر تھا، خدا اور اس کے رسول کا نام و نشان بھی نہیں تھا، کوئی خدا کا نام لینے والا وہاں ملتا ہی نہیں تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی شریعت خدا کی بنائی، کوئی خدا کا قانون بھی ہے، کوئی خدا بھی ہے، بس وہ ہر ایک اپنا اپنا الگ الگ خدا اور اس میں مست ہے۔ تو جب خواجہ اجمیر نے وہاں قدم رکھا تو آپ کی دعوت تبلیغ، آپ نے جو وعظ فرمائے ان کو ہدایت کی طرف بلایا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ آپ کی تبلیغ کی وجہ سے 90 لاکھ ہندو نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام کی طرف جو ہے وہ تشریف آ گئے، تو بت خانے جو ہیں وہ خالی ہو گئے اور وہاں خدا کے نام کا جو ہے وہ نعرہ بلند ہوا، اللہ اکبر کی صدائیں جو ہیں وہ بلند ہوئی، بت خانے خالی ہو گئے۔ تو یہی اولیاء کرام کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کا مقصد لوگوں کو توڑنا نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کو آپس میں جوڑنا ہوتا ہے، لوگوں میں نفرتوں کو ختم کر کے محبتیں تقسیم کرنی ہوتی ہیں، تو یہ ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ تو آپ کے کچھ ملفوظات ہیں، آپ کی زبان